گستاخی نہیں کریں گے، ان کے ساتھ لڑیں گے نہیں، لیکن شریعت کے مخالف ان کی بات کو مانا نہیں جائے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ درجہ بدرجہ ہے، جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو ہے وہ حکم دینے سے معاملات سیدھے ہو سکتے ہیں تو وہاں پر اپنا حکم چلائیے۔ جہاں دیکھتے ہیں کہ حکم چلنے سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں لیکن میں زبان سے کہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں، شریعت کے مطابق ہو جائیں، تو وہاں زبان چلائیے، اپنی زبان کو حرکت دیجیے۔ اور جہاں دیکھیں کہ اس سے بھی معاملات خراب ہوتے ہیں، میرے کچھ کہنے سے فتنہ ہوتا ہے، تو پھر رخصت یہ ہے کہ آپ گناہ والی جگہ پر کھڑے نہ ہوں، وہاں پر بیٹھ کر کھڑے ہو کر تماشا نہ دیکھیں، وہاں سے ہٹ جائیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ دنیا ناراض ہوتی ہے ہو، لیکن میں رب تعالیٰ کی رضا کو حاصل کروں۔ رب تعالیٰ راضی تو یقین جانیے کہ کوئی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن رب تعالیٰ ناراض ہے اور دنیا والوں کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو خدا کی قسم آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ بیکار ہیں بالکل۔ میں خاص طور پر سورہ فاتحہ جب پڑھتا ہوں یا دعائے قنوت پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، یہ ہمارے رب تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے نا، اس کی یاد دہانی ہمیں کرواتی ہے۔ یہ دونوں صورتیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین ڈے آف ججمنٹ کا آنر ہے، یوم قیامت کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، لیکن ہمارا وتیرہ کیا ہے کہ روز نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں کہ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، لیکن نماز پڑھ کر جب فارغ ہوتے ہیں تو دنیا بھر کی چاپلوسی میں لگ جاتے ہیں۔ چھوڑ دیجئے چاپلوسی، حقوق العباد کی پاسداری کیجئے، کسی کا حق نہ ماریے، لیکن چاپلوسی چھوڑ دیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ دنیا کو آپ کے پیچھے پیچھے کر دے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، بولا ہمیں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ گمراہوں کا، بھٹکے ہوا کا۔ روز وعدے کرتے ہیں، روز دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا، لیکن نماز کے علاوہ سارے الٹے راستوں کی طرف ہم جاتے نظر آتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے معانی پر غور کیجئے کہ ہمارا اپنے رب کی بارگاہ میں تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ جانتے ہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جب اللہ تعالیٰ کا جو عبد ہے نا، بندہ، جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، تو رب تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں دیکھو تو صحیح، میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو رب کریم اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو تو صحیح، میرا بندہ مجھے رحمان کہہ کر پکار رہا ہے، مجھے رحیم کہہ کر پکار رہا ہے۔ مالک یوم الدین کہتا ہے تو فرماتا ہے رب عز و جل، میرے فرشتوں دیکھو، میرا بندہ اپنا سب کچھ میرے سپرد کر رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سورہ فاتحہ جب نصف کرتا ہے نا، تو رب کریم فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں، اس میرے بندے کے لیے سب کچھ ہے، یہ جو چاہے، جو مانگے اسے عطا کرو، یہ جو مانگے اسے دے دیا جائے۔ اتنی پاورفل یہ صورت ہے، پڑھتے ہوئے معانی پر غور کیجئے، غور کیا کریں تو آپ کا تعلق اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ایسا جڑتا نظر آئے گا کہ اللہ اکبر، کہتے ہیں نا کہ مزے کو مزہ آ جائے۔
دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں اللہم ایاک نعبد اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اور یہ الفاظ بھی ہیں ونستہدیک، اے اللہ ہم تجھی سے استعانت چاہتے ہیں، ہم تیری ہی بارگاہ سے سیدھا راستہ چاہتے ہیں، ہم تیری بارگاہ سے استغفار کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، تجھی سے توبہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر، ہم تجھی پر ایمان لائے ہیں، تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے، ہم تیری ہی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، الفاظ دیکھیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر، یہ کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں، مولا ہم ناشکرے نہیں ہیں، ہم تیری ناشکری نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، ہم تیری ناشکری نہیں کرتے۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُ، ہم صرف نافرمانی نہیں چھوڑتے، ہم صرف گناہ نہیں چھوڑتے، جو گناہ کر رہے ہیں، جو تیرے نافرمان ہیں، ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے بندہ؟ کیا کہہ رہا ہے اپنے معبود کی بارگاہ میں؟ کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہیں، تیری بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، مولا ہماری ساری کوششیں، ہماری ساری سعی تیری بارگاہ کی طرف ہے۔ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدِّ الْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، ہم تیرے عذاب سے خوف کھاتے ہیں، ہم تیری نافرمانی سے ڈرتے ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ تیرا عذاب جو عظیم عذاب ہے وہ کفار کو پہنچنے والا ہے۔ یہ دعائے قنوت جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان بھی ہو رہا ہے، اس سے اپنا تعلق بھی ہم اگر غور کیجئے تو مضبوط کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں سورہ فاتحہ اور دعائے قنوت جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعلق کی یاد دہانی کرواتی ہے کہ آؤ اپنا تعلق اپنے رب تعالیٰ سے مضبوط کر لو۔ اور پھر یہ دعا میں نے نبی علیہ السلام کی کہ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت، اے اللہ میں تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر اسلام لایا، تیرے آگے میں نے سرنڈر کیا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیری بارگاہ کی طرف لوٹتا ہوں، لوٹ کر آیا، اور تیری ہی خاطر ہر چیز کو چھوڑتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ ہمیں کس طرح یہ محسوس ہوگا کہ ہمیں تعلق قائم کرنا چاہیے، مضبوط کرنا چاہیے؟ وہ سوچے کیا ہے؟ نمبر 1، فکر و فہم۔ اپنی فکر اور اپنے فہم، جب آپ سوچتے ہیں نا تو ذرا سوچیے، ہم عبد ہیں وہ معبود ہے، ہم بندے ہیں وہ ہمارا خالق و مالک ہے۔ نمبر 2، اس نے زمین پر ہمیں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، بہت سی امانتیں ہمارے سپرد کی ہیں۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ہم نے یہ امانتیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے زمین و آسمان کو پیش کی، پہاڑوں کو پیش کی، یہ سارے ڈر گئے، انہوں نے یہ امانتیں اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے ان امانتوں کو اٹھانے کا عہد کر لیا۔ وہ امانتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے شرعی احکامات ہیں، شریعت مطہرہ کی پاسداری ہے۔ مولا میں تجھے ایک مانوں گا، تیرے ساتھ شرک نہیں کروں گا، تیرے ساتھ ایمان لانے کے تمام تقاضوں کو پورا کروں گا، تیرے رسول پر ایمان لاؤں گا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر میرا یقین ہے،
میرا یقین ہے کہ مجھے قبر میں جانا ہے، میرا یقین ہے کہ دوبارہ اٹھ کر تیری بارگاہ میں حاضری دینی ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا تیری بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ مولا میں تمام رسولوں پر، تمام انبیاء پر، تمام آسمانی کتابوں پر یقین لاتا ہوں، میں جنت اور دوزخ پر یقین رکھتا ہوں، میں تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر یقین رکھتا ہوں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ عبد و معبود، دوسرا اس نے زمین پر ہمیں خلیفہ بنایا، امانتیں ہمیں سپرد کی ہیں۔ نمبر 3، ہم بیعت کر چکے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں گویا کہ بیچ چکے ہیں، فروخت کر چکے ہیں۔ 11ویں پارے میں فرمایا نا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی ہیں، قربان جائیں، جان بھی اس نے عطا کی، مال بھی اس نے عطا کیا۔ دنیا میں کوئی ایسا ملتا ہے آپ کو جو آپ کو خود دے اور کہے کہ مجھے بیچ دو، میں اس میں قیمت دیتا ہوں تمہیں؟ اللہ اکبر! جان بھی اسی کی دی ہوئی، مال بھی اسی کا دیا ہوا، اور وہ کہتا ہے کہ ہے کوئی خریدار، ہے کوئی بیچنے والا؟ میں خریدار ہوں، آؤ مجھے بیچو۔ تو فرمایا کہ ایمان والا اپنا مال، اپنی جان تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیچ چکا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اور اس کے عوض میں جنت کو خرید چکا ہے۔ اتنی بڑی قیمت رب تعالیٰ دے رہا ہے۔ جب بیچ چکے ہیں نا، اسلام لانے کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرنڈر کر دینا اور اس کے کسی حکم پر آواز نہ اٹھانا۔ وہ مالک ہے ہمارا، پیدا فرمانے والا ہے، زندگی کی ایک ایک سانس ہمیں دینے والا ہے، ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمانے والا ہے۔ تو جو مالک ہوتا ہے اس کے سامنے بولا نہیں جاتا، جو خالق ہوتا ہے اس کے سامنے بولا نہیں جاتا مولا یہ حکم تو نے کیوں دیا، مولا میں اس پر عمل نہیں، ایسا نہیں کیا جاتا۔ اس کے حکم کے آگے سر جھکا دیا جاتا ہے کہ اب کچھ نہیں بولنا۔ ہم تو بیچ چکے ہیں اپنے آپ کو، اپنا مال، اپنی جان بیچ چکے ہیں، تو پھر اس کے حکم پر، ایک ایک حکم پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور نمبر 4، ہم اس کے سامنے جواب دیں ہیں، ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا ہے نا، ذرہ برابر بھی، ذرہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کبھی دروازہ بند ہو اور ایک کہیں جھلی ہو، اس میں سے سورج کی روشنی آتی ہے تو اس میں آپ کو ذرات نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، وہ ایک جو ہوتا ہے نا وہ ایک ذرہ کہلاتا ہے۔ آپ پکڑنا چاہیں پکڑ نہیں سکتے، ویسے دیکھنا چاہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ اس خاص روشنی میں دکھائی دیتے ہیں۔ فرمایا اتنا بھی کسی نے نیک عمل کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے دیکھے گا، اس کا اجر اسے عطا فرمائے گا۔ وہ ہے نا روز قیامت کسی کے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہوں گے، یہاں تک کہ اسے داخل جہنم ہونے کا حکم دیا جانے لگے گا تو آواز آئے گی کہ رکو، ہم اس کی کسی عمل کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ایک پرچہ لایا جائے گا، کاغذ کا ٹکڑا، جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہوگا، اور اس کے نامہ اعمال میں جو نیکیوں والا ترازو ہے نا پلڑا، اس میں ڈال دیا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوگا، جب اسے رکھا جائے گا نیکیوں والے پلڑے میں تو گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے داخل جنت فرمائے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی تم نے برا عمل کیا ہے، چاہے تنہائی میں کیا، کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ تو دیکھ رہا ہے، تو وہ اس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا، وہاں پر انکار نہیں کر سکتے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فرمایا کہ ہاتھ، پاؤں، اعضاء اس کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ مولا اس نے یہ عمل کیا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتے، وہاں پر زبانیں گواہی دیں گی،
ایک ایک عضو گواہی دے گا، یہاں تک کہ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین کا ٹکڑا جس پر ہم نے عمل کیا ہوگا وہ گواہی دے گا، وہ گواہی دے گا۔ تو جب یہ سوچیں گے نا تو انشاءاللہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرا ہے عملی طریقہ، اللہ تعالیٰ سے تعلق کی جو بنیادیں ہیں اس میں ایک طریقہ بلکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے قائم کریں، ایک طریقہ فکر و فہم کا ہے اور دوسرا عملی طریقہ ہے۔ عملی طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں اسے اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہوئے ادا نہ کریں، مخلصانہ طریقے سے برضا اور رغبت، ذوق و شوق کے ساتھ اسے ادا کرنے کی کوشش کریں کہ میرے مالک نے مجھے کہا میں اس پر عمل کروں گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آقا علیہ السلام گھر والوں میں موجود ہوتے، جب آذان کی آواز آتی، صدائے ربی آتی، تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم گھر والوں کے لیے ایسے ہو جاتے جیسے کوئی بیگانہ ہوتا ہے، جانتے ہی نہیں تھے کہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق ہو، صدائے ربی آ جائے تو قدم خود بخود اس کی عبادت کی طرف گامزن ہو جائے، چلنا شروع کر دے۔ تو رغبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ عبادات کو بجا لائیے، نہ کہ اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے۔ آج آپ دیکھیں کہ اکثر لوگوں سے میں پوچھتا ہوں جب میرے پاس آتے ہیں، نمازوں کی پابندی آپ کرتے ہو؟ ہاں کرتا ہوں۔ فجر کی نماز پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتا۔ وہ سو جاتا ہوں، رات کو جاگتا ہوں، جاگ رہا ہوتا ہوں تو صبح جب فجر کی اذان ہونے والی ہوتی ہے سو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے اس وقت نیند بھی آتی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن مجھے بتائیں کہ آپ نے کس چیز کو ترجیح دی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو یا اپنی ذات کو یا اپنے آرام کو؟ کبھی ذہن میں آتا ہے نا فجر کے وقت سخت سردیاں ہوں، یار یہ فجر کی نماز کیوں ہے؟ نہیں، یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ وہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہ جب چاہے ہمیں حکم دے، وہ ہمیں 50 نمازوں کا حکم دیتا ہے، ہم وہ بھی پڑھتے ہیں۔ یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنے نبی علیہ السلام کی سفارش کی وجہ سے ہم پر 5 نمازیں کی ہیں۔ نمازیں 5 کی ہیں کہ جو 5 نمازیں پڑھے گا لیکن ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 50 کا عطا فرمائے گا۔ وہ کتنا کریم ہے ہم پر، وہ کتنی رحمت فرمانے والا ہے۔ تو کوئی بھی حکم ہونا اس کا، چاہے حقوق اللہ میں سے ہو چاہے حقوق العباد میں سے ہو، اچھے طریقے سے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور وسائل کیا ہیں اس میں؟ ایک بندہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، سوچے بھی ہیں، تجربہ بھی ہے، لیکن وسائل نہیں ہے تو کیسے کریں؟ ہم اپنا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو فکر و فہم بھی ہماری صحیح ہے اور عمل کا طریقہ بھی ہے، لیکن وسائل اگر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے وسائل بھی عطا فرمائے۔ وسائل کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے کی سخت رکھتا ہے، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ہے، حج پر جانے کی استطاعت رکھتا ہے تو حج ہے زندگی میں ایک بار۔ اسی طرح ذکر الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ، اس کی بارگاہ میں خرچ کرنا ہے۔ ایک تو ہوتی ہے زکوٰۃ اور ایک ہوتا ہے صدقہ، صدقہ نفل، صدقات نافلہ جسے ہم کہتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہی دے، ایسے ہی دے، اللہ تعالیٰ ایک کے عوض میں اس کو 700 گنا تک اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک 700 گنا تک اجر ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم اس کی بارگاہ میں کسی کی مدد کرتے ہیں، آپ نے نہیں پڑھا کہ کسی شخص نے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائی تھی، ہم جا رہے ہوتے، پتھر رکھا ہوا ہے، کیلے کا چھلکا رکھا ہوا ہے، یار کوئی پھسل نہ جائے، کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، ہٹا دو راستے سے۔ بظاہر تو بڑا چھوٹا سا عمل ہے، اللہ کے نزدیک چھوٹا نہیں ہے، نیکی چھوٹی نہیں ہوتی۔ کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑنا مت۔ اسے خواب میں مرنے کے بعد کسی نے دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، او بھائی تو جنت میں،
اس نے کہا ہاں میں جنت میں، تو گناہگار تھا، کہا گناہگار تھا، لیکن وہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائی تھی نا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، میرے رب کریم نے اس کے عوض میں مجھے جنت عطا فرما دی ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ ایک خاتون جو گناہگار تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا نا، چھوٹا سا عمل ہے۔ اب جا رہے ہیں، کوئی انسان ہے، پیاسا ہے، بھوکا ہے، اسے پانی دے دیا، اس کی بھوک مٹا دی۔ یہاں تک کہ جانور بھی ہیں نا، چرند پرند بھی ہیں، اگر ان کی پیاس بھی بجھائی یا وہ بھوکے ہیں تو ان کو غذا دی، میرا رب کریم اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ تو مرنے کے بعد اس گناہگار خاتون کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ اس سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ تو گناہگار تھی، تو نافرمان تھی؟ اس نے کہا تھی، پوری زندگی نافرمانیاں کی ہیں، لیکن میں نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا تو میرے رب کریم نے اس کے عوض میں میرے گناہوں کو بخش دیا ہے، مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما دیا ہے۔ تو اپنے رب کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیے، اپنی سوچوں کے زاویے کو ہمیشہ درست رکھیے۔ سوچوں کے زاویے درست ہوں گے، خود بخود آپ اس کے احکامات کی طرف آئیں گے، احکامات کی طرف آئیں گے، آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو نمازیں پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، ذکر الہی کرتے ہوئے، اس کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ کیوں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات عبادت کرتی اور پھر فرماتی، عرض کرتی کہ مولا تو نے راتیں اتنی چھوٹی بنائی ہیں کہ تیری یہ عاجزہ بندی جی بھر کے تیری بارگاہ میں سجدہ بھی نہیں کر سکتی، مولا ایک رات ایسی لمبی بنا دے، ایسی طویل بنا دے کہ جی بھر کے تیری یہ بندی تیری بارگاہ میں سجدے میں اپنی پیشانی کو ٹکا سکے، تیری بارگاہ میں صحیح جی بھر کر سجدہ تو کر سکے۔ یہ ایسے روحانی نشے جس کو لگ جائے نا تو دنیا اور آخرت کامیاب ہو جاتی ہے، بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رب کریم سے اپنا تعلق مضبوط رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔